السلام علیکم ناظرین مدارس کے طلبہ کو دیگر تعلیمی اداروں میں منتقل کرنے کا حکم غیر قانونی اور غیر دستوری مدارس کے لیے سرکاری منظوری حاصل کرنا لازمی نہیں، آئینی، دستوری اور بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی۔ ناظرین، ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کا انکار کسی ذی شعور کے لیے ممکن نہیں۔ شرک و الحاد، ارتداد اور باطل نظریات، جہالت اور بے دینی کی تاریکی میں مدارس اسلامیہ مسلم معاشرے کی دینی رہنمائی کے لیے ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں جو کچھ بھی دینی بیداری، دینی تعلیم اور دینی ماحول نظر آ رہا ہے وہ انہی مدارس کا فیض ہے۔ ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء اتر پردیش اور رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند مشرقی یوپی زون 1 کے نائب صدر مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے ذمہ داران مدارس کے نام جاری اپنے اخبار بیان میں کیا۔ مولانا نے کہا کہ اس وقت صوبہ اتر پردیش کے غیر منظوری شدہ آزاد مدارس کے طلبہ کا سرکاری منظور شدہ اسکولوں میں داخلہ کرائے جانے کے سلسلے میں قومی کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کے ایک سرکلر کی روشنی میں چیف سیکریٹری حکومت اتر پردیش کی ہدایت پر سرکاری حکومت کی کوششیں تیزی سے جاری ہے۔ وہ مدارس میں پہنچ کر ذمہ داران مدارس پر اس کے لیے دباؤ بنا رہے ہیں، جس سے ارباب مدارس میں تشویش و بے چینی اور اضطراب کا ماحول قائم ہے۔ بعض علاقوں سے ارباب مدارس نے از خود ہی اپنا مدرسہ بند کرنے کی تحریر افسران کو سونپ کر اپنے آئینی دستوری حق سے خود سپردگی کر دی ہے۔ ان نظاماء مدارس کا یہ طرز عمل اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کی مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خوف و ہراس کا سبب بادی نظر میں ذمہ داران مدارس کا اپنے دستوری و قانونی ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ سبھی ارباب مدارس ان حقوق سے واقفیت حاصل کرے اور آنے والے افسران سے دو ٹوک انداز میں بے خوف ہو کر گفتگو فرمائے۔ اپنی گفتگو سے ان کو یہ باور کرائیں کہ حکومت کا یہ سرکلر اور حکم نامہ غیر قانونی و غیر آئینی ہے، جو ہمارے دستوری اور آئینی حقوق کے پامالی کر رہا ہے۔ ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے مدرسے میں دستور ہند کے آرٹیکل 30 کے تحت قائم ہے۔ ان کا مقصد عربی، فارسی اور اردو زبان کے ساتھ ساتھ اپنے کلچر کا تحفظ و فروغ اور مسلمانوں میں اسلامی و شرعی علوم کی تعلیم ہے۔ حالات حاضرہ کی ضرورت اور طلبہ کی استعداد سازی کی پیش نظر بنیادی ہندی، انگریزی، ریاضی، جغرافیہ، جنرل سائنس اور ماحولیات وغیرہ مضامین بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ ہمارا ادارہ مذہبی تعلیم گاہ ہونے کی وجہ سے رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلیکس ایجوکیشنل ایکٹ 2009 RTA ایکٹ 2009 سے پارلیمنٹ ترمیم 2012 کے ذریعے مستثنیٰ ہے۔ ہمارے ادارے کی حکومت سے منظوری لینے کی ضرورت اور پابندی نہیں۔ ادارہ کا قیام رجسٹرڈ سوسائٹی کے ذریعے کیا گیا ہے اور اس کا انتظام اور اہتمام بھی اس رجسٹرڈ سوسائٹی کے تحت ہوتا ہے۔ یہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ نمبر 21 سن 1860 کے تحت قائم اور رجسٹرڈ ہے۔ ہمارے یہاں طلبہ کی تعلیمی فیس نہیں لی جاتی ہے، بلکہ اقامتی مدرسہ ہونے کی صورت میں طلبہ کے قیام، طعام، علاج، معالجہ اور ان کی کتابوں، اسٹیشنری وغیرہ کا نظم بھی مدرسہ کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اپنی اس کوشش کے ذریعے مدارس حکومت کے شکشا ابھیان کو بغیر کسی سرکاری مدد کے فروغ دے کر اس مہم کی کامیابی میں ایک اہم کردار نبھا رہے ہیں۔ ان مدارس کے ذریعے ملک کی شرح خواندگی میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے۔ مدارس کے فیض یافتگان ملک کے تمام تعلیمی بورڈ اور یونیورسٹیوں کے امتحانات میں شرکت کر کے اعلیٰ تعلیم و تحقیق کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں۔ فارغین مدارس کا ملک و ملت کی پہلی جنگ آزادی سے لے کر آزادی کے بعد ملک کی تعمیر، نو اور ترقی میں نمایاں کردار ہے، جس کی بے شمار مثالیں تاریخ کی صفحات میں درج ہے۔ مولانا عبداللہ قاسمی نے مزید کہا کہ آنے والے افسران کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدارس کے طلبہ کو مانتا پراپت اسکول میں ٹرانسفر سپریم کورٹ آف انڈیا نے SLP نمبر 7857 CC 2024 انجمن قادری بنام یونین آف انڈیا میں جاری ہے۔